جی؟ ہماری آج یہ کلاس نمبر 21 ہے مدرسہ ڈاٹ پی کے تحت جو ہمارا کورس چل رہا ہے. اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹریول اینڈ ایڈونچر. ٹریول کے موضوع پر کچھ ہم تھوڑی سی پہلے بھی ایک لیسن میں گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کو یہاں پہ دوبارہ لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم کچھ ووکیبلری ایڈونچر سے متعلق یہاں پہ شامل کر لیں گے، اور ٹریول سے متعلق ریپیٹ ہو جائیں گی کچھ چیزیں، اور مین فوکس جو ہے وہ ہمارا آج اسی نریشنز پر ہوگا. کچھ گرامر کا جو پارٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کو فوکس کریں گے. تو انڈائریکٹ نریشن میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ٹینسز اور ایڈوربز آف پلیس جو چینج ہوں گے. 3 چینجز ہم پڑھ چکے ہیں آج. یہ 2 چینجز پڑھنے کے بعد ہمارے جو ڈیکلریٹو سینٹینسز تھے وہ مکمل ہو جائیں گے. اور یہ ڈیکلریٹو سینٹینسز اگر سمجھ میں آ جائیں اچھے طریقے سے تو باقی جو 3 اقسام ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چند مزید کچھ چینجز وغیرہ وہاں پر ہمیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ 5 چینجز وہ ہیں جو ہر جگہ لاگو ہوتی ہیں. وہ ڈکلیریٹو سینٹینسز میں بھی ہوتی ہیں، انٹروگیٹیوز میں بھی ہوتی ہیں، امپیریٹیوز میں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے. تو آج کی جو ہمارے کلاس کے آبجیکٹیوز ہیں اس میں سب سے پہلی چیز وہی کہ ٹریول اور ایڈونچر سے متعلق آپ کو ووکیبلری درست طریقے سے استعمال کرنا آ جائے. اسی طرح ان دونوں موضوعات سے متعلق جو آپ کے ایکسپریشنز ہوں وہ آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں. اپنے ٹریول پلانز، ٹریول ایکسپیرینسز وغیرہ جو ہوں وہ آپ درست طریقے سے استعمال کر سکیں. اسی طرح ٹریول پریفرنسز ہوتی ہیں، ایڈونچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ فلوئنٹلی گفتگو کر سکیں. یہ سارے ایکسپریشنز ووکیبلری اگر آپ یاد کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کی مشق کر لیتے ہیں تو اس موضوع پر ٹریول اور ایڈونچر کے موضوع پر گفتگو کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور باقی ہماری جو پریکٹس ہے وہ شام کے ٹائم کی، اور اس کے علاوہ آپ کو ایکٹیویٹیز دی جائیں گی لکھنے کے لیے بھی. ہوم ورک جو ہوگا اس کے ذریعے یہ موضوع مزید جو ہے وہ گرفت میں آ جاتا ہے انسان کے. ساتھ ساتھ پھر وہی ہم آج دیکھیں گے کہ ٹینس اور ایڈوربس آف ٹائم جو ہوتے ہیں یہ ہم نے کب اور کس طریقے سے چینج کرنے ہوتے ہیں، ان کے رولز کیا ہیں، یہ آج ہم دیکھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہاں پہ ایک پہلے وارم اپ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ کویسچن آپ سے پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے. دوبارہ ہم اسی کویسچن سے کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک طرح سے کہ آپ نے اپنے کسی ایک سفر کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس جگہ کا سفر کرنا پسند کریں گے، یا وہ کون سی جگہ ہے جہاں کا سفر آپ نے ابھی تک نہیں کیا لیکن آپ کے پلان میں ہے کہ آپ وہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ریزن کیا ہے. جیسے I want to visit مدینہ to see the Prophet's mosque. صحیح ہے کہ میں مدینہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو مسجد نبوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کی. ٹھیک ہے، تو 15 سیکنڈ ہے. آپ اس دوران تھوڑے سے اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ گیدر کر لیں، پھر انشاءاللہ ہمیں
جی ہم ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. تو کون آ رہے ہیں سب سے پہلے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want to travel Harman Sharif and to perform Umrah and to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اوکے. These both places are the most spiritual places in the world, and موسٹ we want to. اسپیشل دیز آر دا ہولیسٹ پلیسز ان دا ورلڈ. ہولیسٹ دیز آر دا ہولیسٹ پلیسز ان دا ورلڈ. جی نیکسٹ. جی جلدی جلدی آیا کریں, یہ اتنی دیر میں لگا ہے, ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ نکلتا جاتا ہے اس طریقے سے. چلیں آئی تھنک آج کوئی مصروف ہیں سارے یا کیا مسئلہ ہے. بہرحال السلام ہم علیکم. آگے. جی وعلیکم. I want to visit Baitul Muqaddas. It is a very special place for Muslims. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went there in a Isra and Miraj. It was also the first Qibla for Muslim. I want to go there to see the holy place and feel peace in my heart. گڈ. چلیں جی تو ہم آگے چلتے ہیں, اپنے کلاس کو آگے پڑھاتے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ ہم ابھی آپ روٹین دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم موضوع سے متعلق کچھ ووکیبلری دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ روزمرہ اس میں استعمال ہونے والے جملے ایکسپریشنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر ایک چھوٹا سا کوئز اور اس کے بعد گرامر کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے. تو ٹریول کی کچھ ووکیبلری جو کامن ٹرمز ہیں اس کو ہم دیکھ لیں. ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ٹرپ, اور ایک ہے جرنی. جرنی جو ہے یہ تھوڑا سا فارمل قسم کا لفظ ہے, اور عام طور پہ جو لمبا کوئی سفر ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جرنی کا جو لفظ ہے وہ فزیکل آپ کا سفر نہ بھی ہو, جو ایک ایبسٹریکٹ قسم کا جو ایک سفر ہوتا ہے, علمی سفر آدمی کہتا ہے وغیرہ وغیرہ, یا زندگی کا سفر, تو اس کے لیے بھی جرنی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. جبکہ جو ٹرپ ہے یہ عام طور پہ جو ایک شارٹ آپ کا آنا جانا ہو کہیں پر, اس کے لیے ہم ٹرپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کہیں گئے, وہاں پہ اس کو وزٹ کیا اور واپس آ گئے. ڈیسٹینیشن مینز منزل, آپ کی جو بھی منزل مقصود ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. آئٹنری جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روٹ, جو ایک تفصیلی, جو ہم جب سفر کرنے لگتے ہیں تو اس کی جو ایک تفصیلی منصوبہ بندی ہوتی ہے رستے کے حوالے سے, کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے سفر اور پھر یہاں سے جائیں گے اور یہاں پر اتنا رکیں گے, یہاں رات قیام کریں گے, یہاں ایسا کریں. تو یہ جو ایک روٹ پورا تفصیلی طے ہوتا ہے اس کو آئٹنری کہتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد روٹ آپ کا نارمل لفظ ہے کہ آپ کا روٹ کیا تھا, آپ وایا موٹر وے گئے یا وایا جی ٹی روڈ گئے وغیرہ, اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں روٹ کا لفظ. اچھا یہ جو لفظ ہے روٹ, اس کو جو امریکنز ہیں وہ راؤٹ بھی پڑھتے ہیں, اس کو راؤٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور برٹش اس کو روٹ پڑھتے ہیں. امریکن میں دونوں طرح ہیں, روٹ بھی ہے اور راؤٹ بھی ہے. پھر اس کے بعد پاسپورٹ, سب کو پتہ ہے پاسپورٹ اور ویزا. پاسپورٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس ملک کے آپ نیشنل ہیں وہاں سے گویا کہ باہر جانے کا اجازت نامہ ہے وہ آپ کو. ویزا جو ہے یہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اس کی جانب سے آنے کا آپ کو اجازت نامہ, اس ویزا کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو ضرورت پیش آتی ہے وہ ایئرپورٹ لگیج جو ہوتا ہے, یہ عام طور پہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران جو ہمارے پاس سامان ہوتا ہے اس کو ہم لگیج کہتے ہیں. سامان کو گویا کہ اس کا ہم سفری سامان کہہ سکتے ہیں.
ٹکٹ کا آپ کو پتہ ہے. بورڈنگ پاس آپ کا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے لیے گویا کہ اجازت نامہ ہوتا ہے کہ آپ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض بسز میں بھی ہوتا ہے, آپ کو بورڈنگ ٹکٹ مل جاتا ہے یا بورڈنگ پاس ملتا ہے. جہاز میں اگر آپ سفر کریں تو وہاں پہ بھی آپ نے پہلے ٹکٹ لیا ہوتا ہے اور ٹکٹ آپ شو کر کے بورڈنگ پاس لے لیتے ہیں کہ اب آپ کو جہاز میں سوار ہونے کی اجازت ہے. گائیڈ بک یہ بہت ایک اہم چیز ہے. ہمارے ہاں اس کا اتنا رواج نہیں ہے اور شائع بھی نہیں ہوتی اتنی, لیکن ٹورزم کو وہ لوگ فروغ دیتے ہیں, وہاں گائیڈ بکس بہت زیادہ شائع کی جاتی ہیں جس میں میپس ہوتے ہیں اور ڈیسٹینیشنز کی تفصیل ہوتی ہے اور مکمل جو وہاں کے علاقوں میں وہاں پہ ہوٹلز آپ کو کون کون سے دستیاب ہوں گے اور وہاں کی جو ٹورسٹ سائٹس کون کون سے ہیں, اس طرح کی چیزیں اس میں ساری ہوتی ہیں. یہ گائیڈ بکس ہوتی ہیں جو رہنمائی کتابچے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر کسی علاقے میں سیر سیاحت کے لیے آئے ہیں تو آپ کہاں کہاں جانا چاہیے اور کس جگہ پہ آپ کو کیا سہولت میسر ہوگی اور کیا سہولت میسر نہیں ہوگی. اس طور پہ I planned my trip carefully. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو میرا اسے کی منصوبندی کی تھی. پاسپورٹ تیار ہے تو کو ہم جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ before we started we decided to have a final look at our itinerary. کہ سفر شروع کرنے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو پورا ایک منصوبہ بندی ہے ہم اس پر ایک آخری ہمارے تبدیلی کرنی. تو یہ ہمارے کچھ کامن ٹرمز ہیں جو کہ ٹریول کے دوران ہمیں استعمال میں پیش آتی ہیں. اب کچھ ایکسپریشن ہیں ٹریول سے متعلق. I'm going on a trip. تو یہ جملہ عام طور پہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو کے بول رہے ہیں تو لہجے سے پتہ لگے گا کہ آپ اپنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. I'm going on a trip. I got lost. To get lost. اچھا یہ get lost سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ تو بڑا غصے میں کہا جاتا ہے کہ دفع ہو جاؤ اس کے لیے. تو get کے بعد ایڈجیکٹیو استعمال ہم کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈجیکٹیو والا جو میننگ ہے وہ سبجیکٹ میں پایا گیا. جیسے گیٹ ریڈی جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ. آئی گاٹ ریڈی میں تیار ہو گیا. آئی گاٹ لاسٹ کا مطلب ہوگا کہ میں کھو گیا, میں راستہ کھو گیا. آئی گاٹ لاسٹ آن دا وے کہ سفر کے دوران ہم جو ہے نا وہ بھٹک گئے. تو گیٹ لاسٹ کا مطلب یہاں پہ ہوگا بھٹک جانا, گم ہو جانا. اور جو عام طور پہ وہ جو بولا جاتا ہے گیٹ لاسٹ کہ دفع ہو جاؤ, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنی شکل آپ گم کر لو, ہمارے سامنے سے ہمیں دکھائی مت دو. ٹھیک ہے. تو گیٹ لاس کا مطلب ہوگا ہیڈ اے نیویگیشن ایشو. یعنی سفر نیویگیشن کیا ہوتا ہے؟ نیویگیشن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے دائیں مڑنا ہے, یہاں سے سیدھا جانا ہے, اتنے کلومیٹر سیدھا چلیں گے, پھر دائیں چلے جائیں گے, پھر بائیں مڑیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے وہ نیویگیشن ہوتی ہے. اسی سے ایک ورڈ ہے نیویگیٹر. نیویگیٹر جو ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ راستہ بتلا رہا ہوتا ہے, جو کہ رہنمائی کرتا ہے سفر کے دوران. صحیح ہے. یہ جہازوں میں بھی ہوتا ہے, بحری جہازوں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. نیویگیٹر ہوتا ہے, اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پائلٹ کو یا جو بھی سیلر ہے شپ کا تو اس کو وہ راستے کا بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے the journey was amazing. یہ ایک سادہ سا جملہ ہے. آپ نے اگر کسی سفر کی اگر آپ نے کوئی صفت بیان کرنی ہو کہ سفر کیسا تھا تو آپ امیزنگ کی جگہ کوئی اور ایڈجیکٹیو بھی لگا سکتے ہیں. the journey was boring. سفر بہت زیادہ بورنگ تھا. the journey was a tragedy. کہ سفر تو بالکل ایک سانحہ ٹائپ چیز تھی. جرنی واز امیزنگ, the journey was awesome. صحیح ہے. تو ہم یہاں پہ ایڈجیکٹیو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی جو سفر ہے اس کی کیفیت بتائیں گے. I need to book a ticket. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بک a ticket یوں بھی بول سکتے ہیں اور بک a seat بھی بول سکتے ہیں. البتہ سیٹ کے ساتھ پھر ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے, ہم ریزرو کا لفظ بھی بول سکتے ہیں. I want to reserve a seat. ٹھیک ہے. لیکن ٹکٹ کے ساتھ ریزرو نہیں بولا جاتا. ٹکٹ کے ساتھ دو آپشن آ گئے, I want to book a ticket
سوری بک کے ساتھ 2 آپشن ہے ہمارے پاس. آئی وانٹ ٹو بک اے ٹکٹ, آئی وانٹ ٹو بک اے سیٹ. صحیح ہے. اور ریزرو کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں صرف سیٹ استعمال کر سکتے ہیں ہم. آئی وانٹ ٹو ریزرو اے سیٹ. صحیح ہے. اسی طرح ایک اور اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ ہے I want to make a reservation. I want to make a reservation. تو reservation مطلب میں بکنگ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. To book a ticket, book a seat, reserve a seat, make a reservation. I'm packing my bags. تو بیگ وغیرہ جو سامان آپ کرتے ہیں ہم اردو میں بھی اس کے لیے پیک کرنا ہی بولتے ہیں تو یہ آسان ہے. تو سفر کی جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے پیک the bags کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پیک یور بیگس کا مطلب ہے اپنے بیگس اپنا سامان تیار کر لیں. the flight was delayed. فلائٹ تھی وہ مؤخر ہو گئی, اس میں تاخیر پیش آ گئی. I love exploring new places. ایکسپلور کرنا کا مطلب ہوتا ہے اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے چھان پٹک کرنا. صحیح ہے. شہر وغیرہ کسی علاقے میں گئے ہیں تو وہاں پہ نئی نئی چیزیں وہاں پہ جا کر دیکھنا. دس exploring. I love exploring new places. مجھے نئی جگہوں پہ جانا اور وہاں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. I check ہوٹل. چیک ان اور چیک آؤٹ. چیک ان اور چیک آؤٹ یہ 2 تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. چیک ان کا مطلب ہوتا ہے جب آپ فارملی ایئرپورٹس پہ بھی ہوتا ہے کہ چیک ان ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے فلائٹ سے اتنا وقت پہلے جو ہے وہ چیک ان کرنا ہے. چیک ان کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ کر کاؤنٹر پہ جو ہے کہ آپ نے اپنی موجودگی کی اطلاع دے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح چیک ان ہوٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کمرہ جو ہے وہ آپ اپنے اس میں لے لیتے ہیں استعمال, زیر استعمال آپ شروع کر دیتے ہیں اس کو استعمال کرنا. تو یہ چیک ان ہوگا. اور اس کا جو برعکس ہے جب آپ واپس جا رہے ہوں گے تو چیک آؤٹ. I'm packing my bags for a trip to the mountains. میں ایک پہاڑی سفر کے لیے اپنا سامان تیار کر رہا ہوں. صحیح ہے. یا اپنے سفر کی تیاریاں کر رہا ہوں. تو پیک دا بیگ جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ بیگ ہی آپ پیک کر رہے ہیں. یہ ایک تعبیر ہے جو سفر کی تیاری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو I'm packing my bags مطلب I'm preparing for a travel. چلیے جی آگے کچھ ایڈونچر سے متعلق کچھ ووکیبلری ہے. کچھ ایڈونچرز جو کیے جاتے ہیں عام طور پہ جیسے ہائکنگ ہے. ہائکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مخصوص جو ہیں وہ ٹریلز ہوتی ہیں, مخصوص رستے وغیرہ ہیں ان پر جانا, اور عام طور پہ پہاڑی سفر وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. اور کیمپنگ جو کہیں صحرا میں کسی جنگل میں کہیں چلے جاتے ہیں وہاں پہ اپنے خیمے لگا کے وہاں رہتے ہیں, یہ کیمپنگ ہو گیا. ٹریکنگ اور ہائکنگ ایکچولی ایک جیسی چیز ہے, البتہ ٹریکنگ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا لمبا ایک عمل ہوتا ہے. ہائکنگ عام طور پہ 1 دن 1 رات کی ہائکنگ ہے آپ کی, اور ٹریکنگ جو ہوتا ہے یہ لمبا سفر ہوتا ہے. ایک فرق. دوسرا فرق اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہائکنگ جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ فکسڈ پیتھ ہوتے ہیں, اس کے مخصوص رستے ہوتے ہیں, انہی پر آپ چڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو یہ ہائکنگ ہے. اور ٹریکنگ جو ہوتی ہے وہ بہرحال ایک گویا کہ آزاد قسم کا سفر ہوتا ہے جنگل وغیرہ میں, پہاڑوں میں. تو وہاں پہ کوئی آپ کا فکسڈ رستے نہیں ہوتے جن پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایک عام سفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دورانیہ بھی لمبا ہوتا ہے. تو زیادہ ایڈونچر جو ہے وہ ٹریکنگ میں ہے, اور ہائکنگ اس کی نسبت جو ہے وہ کم ایڈونچر والی چیز ہے. ریفٹنگ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت تیز پانی میں, یا تیز پانی نہ بھی ہو لیکن وہ کشتی مخصوص قسم کی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے. ٹیوب بوٹ جو جس کو کہا جاتا ہے, تو ٹیوب بوٹ پہ وہ ریفٹنگ کرتے ہیں, چپو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پانی پر آپ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ریفٹنگ کہلاتی ہے. سفاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جانوروں کو ان کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے, جو ان کا ایک وائلڈ لائف جو ہوتی ہے, قدرتی جو ان کا ایک مسکن ہوتا ہے, وہاں جا کر جانوروں کو دیکھنا. صحیح ہے. تو ہمارے ہاں بعض سفاری پارک کے نام سے کچھ پارکس وغیرہ بنے ہوتے ہیں, ان کو بھی سفاری اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوشش یہ کی گئی ہوتی ہے کہ جانوروں کو جو رکھا گیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان کا ایک بجائے چڑیا گھر زو کے سے برعکس
ان کو تھوڑا سا نیچرل وہاں پہ ان کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اسی نیچرل ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. سفاری کا ویسے جو لفظ اگر اس کو زیادہ گہرے میں دیکھا جائے تو افریقن جو جنگلات وغیرہ اور صحرا ہیں وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں اور پھر جانوروں کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں دیکھتے ہیں, اس کو بیسیکلی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ عام طور پہ پھر ہمارے سفاری پارکس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی آ جاتا ہے. ایکسپلوریشن, ایکسپلور کرنا ہماری بات آ گئی. ایکسپلور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانا اور وہاں کے اس جگہ کو اچھی طرح دیکھنا, وزٹ کرنا, اس کا دورہ کرنا, مختلف مقامات پہ جانا, یہ ایکسپلوریشن کہلاتی ہے. اب اس سے متعلق اور ٹریل, ٹریل کیا ہوتا ہے؟ ٹریل جو رستہ بنا ہوتا ہے, جیسے پگڈنڈی سی بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جنگل میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں ایک ٹریل آپ کو ملی, صحیح ہے, آپ کہتے ہیں مجھے فلاں بندے کی ٹریل مل گئی, کہ مطلب مجھے اس کا جو پیتھ تھا, اس کا جو رستہ تھا وہ مجھے مل گیا. بیک پیک, بیک پیک کو رک سیک بھی بولتے ہیں, جو کندھوں پہ آپ بیگ لٹکاتے ہیں, یہ بیک پیک کہلاتا ہے. میپ نقشہ ہے. کمپس یہ جو آپ کو راستہ دکھانے والا ایک آلہ ہوتا ہے جو مقناطیس کے ذریعے کام کرتا ہے, اور ایکچولی وہ آپ کو شمال دکھا رہا ہوتا ہے, شمال سے ظاہر ہے مشرق مغرب باقی جنوب وغیرہ جو ہے ان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. ایڈونچر, ایڈونچر جو ہے وہ کسی بھی ایسی سرگرمی کو کچھ یا خطرات اور رسک نہ بھی لیکن مشکلات ہوں, اور مشکلات اور دلچسپی جب جمع ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈونچر تھا, صحیح ہے. ہم عام طور پہ مہم کا لفظ بول دیتے ہیں اس پر. مثال کے طور پہ ہائکنگ از مائی فیوریٹ ایڈونچر, میرا جو فیوریٹ ایڈونچر ہے وہ ہائکنگ ہے, کہ مثلا پہاڑوں پر نکل جانا, کہ پہاڑوں پر چڑھنا, نئی نئی چوٹیاں سر. I use a map for tracking. ٹریکنگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بغیر رستوں کے ٹریلز وغیرہ پہ سفر نہیں ہوتا, تو اس کے لیے جملہ ہے کہ I use a map for tracking. جب میں ٹریکنگ کرتا ہوں تو میں ساتھ میپ استعمال کرتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں کہاں ہوں اور کتنا اندر جنگل وغیرہ میں چلے گئے ہیں, مورب میں واپس کیسے آنا ہے, کس راستے سے آنا ہے وغیرہ. اب اسی سے متعلق کچھ ایکسپریشنز ہیں ہمارے ایڈونچر سے متعلق. I'm up for an adventure. I am up. I am up کا مطلب ہوتا ہے I'm ready. اور اگر آپ کا لہجہ ہے تو لہجہ بتائے گا کہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں یا کس کے لیے. اسی ایڈونچر کو تھرل بھی ہم بول سکتے ہیں, کیونکہ ایڈونچر سے ہمیں ایک تھرل ملتا ہے. تھرل جو جوش اور جذبہ سے انسان کو وہ ملتا ہے, اس کا خون جو ہے وہ ذرا اس کے دورانی میں تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے خون کی گردش میں, اس کو ہم کہتے ہیں تھرل. کیمپنگ انڈر دا اسٹارز از فن. انڈر دا اسٹارز کا مطلب ہے کھلے آسمان تلے. کھلے آسمان تلے خیمہ لگا کر رہنا یہ ایک بڑی دلچسپی کی چیز ہے. تو انڈر دا اسٹارز اس کا مطلب ہوگا کھلے آسمان تلے, یعنی in the open sky یا open place. Trekking is challenging but rewarding. Trekking ایک مشکل کام ہے لیکن فائدہ بہت ہے اس میں. Rewarding ایسا کام جو آپ کو فائدہ دے, اور چیلنجنگ وہ کام جو مشکل ہو. I explored a new trail. میں نے ایک نیا رستہ دریافت کیا جنگل میں یا پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کے لیے. ایک نئی ٹریل دریافت کی جس پہ پہلے کوئی لوگ چڑھتے رہے ہوں اور اب وہ ایک رستہ بنا ہوا ہے, وہ اس کے بارے میں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹریل. I love the thrill of rafting. مجھے رافٹنگ کا جو ایک تھرل ہے, اس سے جو جوش ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. The safari was unforgettable. سفاری جو ہے وہ ناقابل فراموش تجربہ تھا, کہ جنگل میں گئے, وہاں پہ باقاعدہ جانوروں کو سامنے اپنے دیکھا. تو unforgettable ناقابل فراموش. I'm planning a hiking trip. تو پلان کرنے کے لیے I'm planning trip, I'm planning a trekking trip, I'm planning a rafting trip, I'm planning a safari trip. تو آپ یہ ٹرپ کے ساتھ ہائکنگ, سفاری, ٹریکنگ, ہائکنگ وغیرہ یہ سارے الفاظ اس میں ہم لگا سکتے ہیں. ایکسپلورنگ نیو پلیسز فیلز ایکسائٹنگ. نئی جگہوں پر جانا اور وہاں ان کو ایکسپلور کرنا یہ ایک بڑا ہی دلچسپ جو ہے وہ لگتا ہے. یہ فیل کے لیے ہم اردو میں لگنا کا لفظ بولتے ہیں, صحیح ہے. اٹ فیلز ایکسائٹنگ, یہ چیز تو بڑی دلچسپ لگ رہی ہے. اٹ فیلز انٹرسٹنگ,
دس بک فیلز انٹرسٹنگ، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کتاب مجھے دلچسپ لگ رہی ہے. تو یہ جو ہم اردو میں لگنا کا لفظ بول رہے ہیں کیفیت بتانے کے لیے، تو اس کے لیے ہم فیل استعمال کریں گے. up for an adventure، ٹریکنگ ہے تو صحیح ہے. تو آئی ایم اپ مطلب آئی ایم ریڈی، صحیح ہے. اور looking forward to بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے میں مشتاق ہوں، مانا دیتا ہے آپ ٹو بی اپ فار سم، کسی چیز کا مشتاق ہونا، کسی چیز کے لیے تیار ہونا. چلیں جی، تو ووکیبلری کی تھوڑی سی یہ پریکٹس ہے، بس یہ ہم کر کے پھر انشاءاللہ اپنے گرامر والے پارٹ کی طرف آتے ہیں. اور وہی ہے کالم اے کو آپ نے کالم بی کے ساتھ میچ کرنا ہے، میننگ بتانے ہیں. تو 10 سے 15 سیکنڈ ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، پھر ون بائی ون میننگس ہم پوچھنا شروع کریں گے، آپ حضرات جواب دیں گے. جی، سب سے پہلا نمبر 1، گوئنگ آن اے ٹرپ. اگر کوئی بولتا ہے آئی ایم گوئنگ آن اے ٹرپ، تو اس کا کیا میننگ بنے گا؟ Excited for travel. preparing for to travel. نہیں، preparing to travel کے وہ الگ ہے. D going on a planned or travel. گوئنگ آن اے ٹرپ کے لیے آئے گا ڈی، پلان اے ٹریول. جب آپ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مطلب ہے کہ آپ نے سفر کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. جی، نمبر 2، گاٹ لاسٹ. اس کا سی ہو گیا، نیویگیشن ایشو، یعنی کہ راستہ بھول جانا سے بڑے مسئلہ. سی، نیویگیشن ایشو. ٹھیک ہے. نمبر 3، اپ فار این ایڈونچر. Excited for جی، ایکسائٹیڈ فار تھرل. ٹھیک ہو گیا. آگے پیکنگ مائی بیگس. اے ہوگا اس کا preparing to travel. prepare. Preparing to travel. Good. آگے flight was delayed. اس کا جی ہوگا late travel. ٹھیک ہو گیا. camping under the stars. I outdoor sleeping. جی، outdoor sleeping. Good. outdoor sleep، باہر وہ گھر سے باہر جو ہے وہ سونے کا عمل جو ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس بک کا ٹکٹ. بک کا ٹکٹ ہوگا ریزرو ٹریول. صحیح ہے. تھرل آف رافٹنگ. تھرل آف رافٹنگ. اس کا واٹر ایکٹیویٹی. ایف. گڈ. ایکسائٹنگ واٹر ایکٹیویٹی. آگے ہے ایکسپلورڈ اے ٹریل. Followed a path. followed a path. ٹھیک ہے. unforgettable safari. لائف ٹرپ. چلیں جی، ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں.
آگے ہمارا اب جو ہے گرامر میں ہم نریشنز پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، اور نریشن میں ہم ڈکلیریٹو سینٹینسز ہم نے پڑھے ہیں. اب تک ہم 3 چینجز جو ڈکلیریٹو سینٹینسز میں کی جاتی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 ہم ہے جو انورٹڈ کاماز کے باہر ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر. نمبر 2 ہم جو انورٹڈ کاماز کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ہم پروناؤنس چینج کرتے ہیں. اور نمبر 3 ہم چینج کرتے ہیں ایڈورب آف پلیس. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر صورت میں ہم نے انہیں دیکھنا ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق جب جہاں جہاں اس کی سچویشن بن رہی ہو اس کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. آج جو ہم اب چینجز پڑھنے لگے ہیں یہ وہ چینجز ہیں جو صرف اس صورت میں کرنی ہوتی ہیں جب باہر انورٹڈ کاماز کے باہر جو کوٹنگ ورب ہے وہ ورب اگر پاسٹ ٹینس میں ہو تو یہ چینجز ہوں گی جو آج ہم پڑھیں گے. ہم 2 چینجز آج پڑھیں گے. یہ صرف اس صورت میں ہوں گی جب کوٹنگ ورب پاسٹ میں ہو. اگر وہ پاسٹ میں نہیں ہے، پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ جو آج ہم 2 چینجز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گی. صرف پہلی والی 3 چینجز ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو پہلی والی 3 چیزز گویا کہ وہ ہمیشہ ان کو اپنے کنسیڈر کرنا ہے، ہمیشہ ان کو دیکھنا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو ہم ان کو کرتے رہیں گے. اور جو آج ہم 2 چینجز پڑھنے لگے ہیں یہ صرف اس وقت ہوں گی جب کوٹنگ جو ورب ہے جو انورٹڈ کاماز کے باہر جو ہے وہ ورب وہ پاسٹ ہو. ہی سیڈ ہو، ہی سیز نہ ہو بلکہ ہی سیڈ، دے سیڈ، صحیح ہے، یا دے ٹولڈ یا کوئی بھی اس طرح کا ورڈ ہو جو کوٹنگ ورب ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا. تو آج جو ہم چینجز پڑھنے لگے ہیں یہ صرف اس صورت میں ہوں گی. تو اب ان کو ہم شروع کرتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، ان کو آپ ذرا آسانی سے ایک رول کے تحت جب سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو وہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلا تو ہے ایڈوربز آف ٹائم. ہم ٹائم چینج کریں گے کیونکہ باہر جو کوٹنگ ورب ہے جب وہ پاسٹ میں ہوگا تو اس کا پاسٹ ہونا بتا رہا ہے کہ آپ جو بات نقل کر رہے ہیں وہ ابھی کی نہیں ہے، اس میں وقت چینج ہو چکا ہے، آپ ایک ماضی کی بات نقل کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب ماضی کی بات کو نقل کرنا ہے تو پھر ٹائم چینج ہوں گے. جیسے پہلے تھوڑا سا میں اردو کی 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں اور اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک آدمی اگر کل مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے پوچھا، اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ بعد میں مل لیں، میں اس وقت مصروف ہوں. تو میرا جملہ ہے میں اس وقت مصروف ہوں. اب وہ بعد میں جو ہے وہ ملنے نہیں آتا فار ایگزامپل، اور آج مجھے ملا، کہہ رہے جی وہ میں کل آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں مل لوں، آپ اس وقت مصروف تھے. تو میرا جملہ تھا میں اس وقت مصروف ہوں، اس نے کر دیا آپ اس وقت مصروف تھے. ٹھیک ہے، میں کو آپ کر دیا، اس وقت کو اس وقت کر دیا، مصروف ہوں کو مصروف تھے کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہم لوگ بالکل نارمل ایک زندگی میں ٹینسز بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس اسی کے تحت ہم نے یہ انگلش میں بھی کرنا ہے. اب ہم اس کا آسان طریقہ شروع میں جب تک ہمیں اچھی انگلش کی کمانڈ حاصل نہیں ہو جاتی تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں کہ اس لفظ کو چینج کر کے فلاں بنا دینا ہے، اس لفظ کو چینج کر کے فلاں بنا دینا ہے. وہ ایک ٹیبل کی شکل میں یہاں آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، فرام کا مطلب ہوگا یہ اصل لفظ ہوگا جو اصل ڈائریکٹ سپیچ میں آپ کے پاس اگر یہ لفظ آئے تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے اس ورڈ سے جو ٹو والے کالم میں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ٹوڈے ہے تو ٹوڈے کو آپ کر دیں گے دیٹ ڈے. ٹھیک ہے، یسٹرڈے ہے تو اس کو ہم دا ڈے بیفور بھی کر سکتے ہیں، ارلیئر ڈے بھی کر سکتے ہیں، دا پریویس ڈے بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک آپشن آپ ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیں، بس یہ پہلا یاد کر لیں دا ڈے بیفور. ٹمورو کو ہم کر دیں گے دا ڈے آفٹر، صحیح ہے، یا دا نیکسٹ ڈے کر لیں، دا نیکسٹ ڈے. باقی ہم کمنگ ڈے بھی کر سکتے ہیں، دا فالوئنگ ڈے بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم ایک یاد کر لیں دا نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے، رائٹ ناؤ ہو جائے گا رائٹ دین، صحیح ہے، اور صرف اگر ناؤ ہو تو وہ ہو جائے گا دین. صحیح ہے، رائٹ رائٹ ہی رہے گا. اصل یہاں پہ چینج یہ ناؤ ہو رہا ہے تو ناؤ کو ہم چینج کر دیتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں دین بنا دیتے ہیں، اور رائٹ ناؤ پھر رائٹ دین بن جائے گا. دس ویک، دس منتھ، دس ایئر، اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے اس میں دس کو دیٹ کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایٹ دا مومنٹ، اس وقت کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے نا ایٹ دا مومنٹ، اس کو ہم چینج کر دیں گے ایٹ دیٹ ٹائم سے.
صحیح ہے, at that time. ٹھیک, tonight کو ہم چینج کر دیں گے that night سے. 2 days ago کو ہم چینج کر دیں گے 2 days earlier سے. اور اگر 2 ago کو بھی رکھا ہے تو بہرحال جو تحریرات ہم دیکھنے میں بھی چل جاتا ہے, یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال امتحان اگر وہ ایگزامز ہوں تو وہاں ضرور 2 days ago کو ارلیئر یا بیک سے چینج کریں, ورنہ نمبر وغیرہ کاٹ لیے جاتے ہیں. ریسنٹلی کی جگہ ہم لگا دیں گے شارٹ ٹائم اگو یا شارٹ ٹائم بیک. صحیح ہے, اور یہ جو الفاظ ہیں اسٹل, یٹ, سو فار, ان کی جگہ ہم لگا دیں گے then. ٹائم جو موٹے موٹے ایڈوربز اور ٹائم ہے جو عام طور پہ استعمال, ان کا ایک چارٹ بتا دیا کہ کس کو آپ نے کس لفظ کرنا. ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ٹوڈے کو ہم نے پڑھا کہ دیٹ ڈے کرنا ہے, اس کی مثال she said to me I'm meeting you here today. صحیح ہے کہ میں آج تم سے یہاں ملاقات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم جب انڈائریکٹ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا she said to me, she told me that she was meeting me there that day. today کو ہم نے کر دیا that day, اور here کو there کیا, یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ایڈورب آف پلیس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. اور I کو she کر دیا ہے کیونکہ جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتا ہے, متکلم کی جو بھی ضمیر جہاں پر بھی آ جائے گی اس جملے میں, اس کو ہم باہر کے سبجیکٹ کے مطابق چینج کر دیں گے. سبجیکٹ چونکہ غائب ہے تو آئے کو ہم نے شی کر دیا. اور یہ ٹینس کیوں چینج ہوا ہے, یہ اگلا جب ہم پڑھیں گے وہاں پہ ہم ٹینس کی چینج وہاں پہ پڑھ لیں گے. تو آئی ایم میٹنگ بن گیا شی واز میٹنگ. فی الحال جو بھی ہمارا فوکس ہے وہ ٹوڈے کو ہم نے چینج کیا ہے دیٹ ڈے میں. ٹھیک ہے, یسٹرڈے کو ہم نے چینج کرنا تھا دا ڈے بیفور میں, یا دا ارلیئر ڈے میں, یا دا پریویس ڈے میں. ٹھیک ہے, اس کی مثال دیکھیں. He said I saw her downtown yesterday. تو یہ بن جائے گا he said that he had seen her downtown the day before. ابھی I saw her had seen her کیوں بن گیا, تو یہ ہم ابھی اگلا جو 5ویں نمبر پہ جو چینج ہم نے اس کے بعد پڑھنی ہے وہ اس میں آ جائے گا. فی الحال فوکس یہ ہے کہ یسٹرڈے کو ہم نے چینج کر دیا کس میں, دا ڈے بیفور میں. ٹمورو کو ہم چینج کر دیں گے دا ڈے آفٹر, یا کمنگ ڈے, نیکسٹ ڈے, فالوئنگ ڈے میں. جیسے they said to him we will visit you at house tomorrow. صحیح ہے, تو they informed him that they would visit him at his house the next day. تو ٹمورو کو ہم نے کر دیا the next day. will would کیوں ہوا ہے, یہ اگلی چینج میں انشاءاللہ آ رہا ہے نمبر 5 میں جب ہم ٹینس کی چینج دیکھیں گے. اس طرح رائٹ ناؤ کو ہم رائٹ دین کرتے ہیں. فار ایگزامپل John said I'm working upstairs right now. John said that he was working upstairs right then. اور right then کی جگہ at that time بھی کر سکتے ہیں آپ. This week, this month کو that week, that month کرتے ہیں. جیسے Mary said to you we are staying nearby this week. تو Mary told you that they were staying there that week. صحیح ہے, that week. اور نیئر بائی کو نیئر بائی بھی رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے, یہاں پہ دیر کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جائے گا, تو نیئر بائی بھی اگر آپ بول دیں تو چل جائے گا. صحیح ہے, they were staying nearby that week. تو دیکھیں this week کو that week کر دیا, today کو that day, before, tomorrow کو the next day, right now, right then, this week, that week. مزید ایگزامپل I'm reading at the moment. So he told them that he was reading at that time. ٹھیک ہے, tonight کو that night. جیسے I said to him I will call you here tonight. اس سے بن گیا I told him that I would call him there that night. صحیح ہے, 2 days ago, 3 days ago, یہ جو ago والا ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے 2 days earlier, یہ 2 days back. صحیح ہے, Tom said I met her abroad 2 days ago. یہ بن جائے گا Tom said یہ 2 days back. یہ بن جائے گا short time ago یا short time outside recently. We told her a short time ago. ٹھیک, still, yet, so far اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ until that time میں ہم اس کو چینج کر دیں گے. Jane said I haven't finished it yet.
Jane said that she hadn't finished it until then. ٹھیک ہے, تو یہ چینجز ہیں. یہ فائل آپ کو جو مل جائے گی اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں, ان کو اچھی طرح سے یاد کریں کس لفظ کی جگہ کون سا لفظ لگانا ہے. آگے اب ہمارے پاس ہے آخری جو چینج ہے ڈیکلیریٹو سینٹینسز میں, وہ یہ ہے کہ جو انورٹڈ کاماز کے اندر والا جو سینٹینس ہے اس کا ہم نے ٹینس بھی چینج کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات گرامر والا حصہ شروع بتا دی تھی کہ یہ چینجز اس وقت ہوں گی جبکہ انورٹڈ کاماز کے باہر جو ورب ہے, جو کوٹنگ ورب ہے, وہ پاسٹ میں ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ پریزنٹ میں ہے تو پھر ٹینس چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ٹینس چینج کرنے کا یہ چارٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو سادہ سا اصول بتا دیتا ہوں. ٹینس چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے, ٹینس کو ایک قدم پیچھے لے آنا ہے. تو پریزنٹ کو ہم کر دیں گے پاسٹ. ٹھیک ہے, پریزنٹ کیا بن جائے گا, پاسٹ بن جائے گا. اب پاسٹ کیا بنے گا, پاسٹ کے پیچھے ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ, پاسٹ ٹینس کے پیچھے ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. تو ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے کہ پاسٹ سمپل کو پاسٹ پرفیکٹ کر دیں گے اور پاسٹ کنٹینیوس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کر دیں گے, اس کو بھی ایک سٹیپ پیچھے لے جائیں گے. اور پرفیکٹ ٹینس سے پیچھے کوئی اور مزید نہیں ہوتا, تو پاسٹ پرفیکٹ کو اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو, ان دو ٹینسز کو ہم چینج نہیں کریں گے. تو پریزنٹ ٹینس تو سیدھا سیدھا ہوگا کہ پریزنٹ کو کیا کر دیں گے پاسٹ, یعنی پریزنٹ سمپل کو پاسٹ سمپل, پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. تو اپنے ساتھ والے وہ پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا. اور جو پاسٹ ٹینس ہم بیک ایک اسٹیپ پیچھے کرتے ہیں تو وہ پاسٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے. تو پاسٹ سمپل کو ہم کر دیں گے پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ کنٹینیوس کو ہم کر دیں گے پاسٹ پرفیکٹ. تو پہلے سے ہی پرفیکٹ ٹینس ہے تو اس کو چینج نہیں کریں گے. اس کے بعد رہ جاتا ہے فیوچر ٹینس. فیوچر ٹینس میں کچھ نہیں کرنا, صرف ول کو وڈ کر دیں گے, کو وڈ. اور فیوچر ٹینس آپ کو پتا ہے کہ اس میں ماڈل بنائیں گے, دیگر ماڈل وربز ہیں, تھوڑا سا ہم ان کو بھی چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ماڈل وربز ہیں, ان اگر وہ آ رہے ہیں آپ کے جملے میں تو آپ انڈائریکٹ اسپیچ میں, یہ اوپر والا تو حل ہو گیا نا کہ پریزنٹ سمپل کو پاسٹ سمپل کرنا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس کرنا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ کرنا ہے, یہ ہم نے حل کر دیا. پاسٹ چینج نہیں کریں گے, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فیوچر ٹینسز میں کیا کرنا ہے, چینج ول انٹو وڈ, ول کو آپ کیا کر دیں گے, وڈ بنا دیں گے. ٹھیک, اب یہ کچھ ماڈل وربز ہیں, یہ نہیں میں, مائٹ اور شوڈ, ان کو دیکھ لیں. مسٹ کو ہم کر دیں گے ہیڈ ٹو, کین کو ہم کر دیں گے could, اور could اگر پاسٹ کے لیے آ رہا ہو, استعمال ہو رہا ہو, تو اس وقت میں اس کو کر دیں گے had been able to, could کو کر دیں گے had been able to, اور کبھی کبھار could have been بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ ہمارے ابھی کام کا نہیں ہے. had been able to یہ ہمارے چلے گا. may کو ہم کر دیں گے might, صحیح ہے, اور might اگر پاسٹ کے لیے آ رہا ہو تو ہم اس کو might have been کر دیں گے, اور should کو ہم کر دیں گے should have been. ٹھیک ہے, تو must کو had to, can کو could کو had been able to, may کو might کو might have been, اور should کو should have been. ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. ایگزامپل سینٹینسز میں سب سے پہلا ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے پریزنٹ جو سمپل ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, پریزنٹ سمپل کو ہم نے پاسٹ سمپل میں چینج کرنا ہے. اس کی مثال دیکھ لیں. She said to me, they meet us here every day. صحیح ہے, they meet us here every day. تو اب یہ بن جائے گا she told me that they met them there every day. صحیح ہے, meet ہو گیا met, present simple سے past simple, اور us سے them ہو گیا. صحیح ہے کہ یہ جو us ہے یہ فرسٹ پرسن ہے نا, متکلم کی ضمیر ہے, تو متکلم کو ہم غائب کے مطابق, سبجیکٹ کے مطابق چینج کریں گے. سبجیکٹ چونکہ غائب ہے تو اس کو ہم نے دم کر دیا, واحد متکلم کو, جمع متکلم کو ہم نے کیا کر دیا, جمع غائب کر دیا, ہیئر کو دیر کر دیا. صحیح ہے, اور جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی, وہ ہم نے پڑھا ہوا چینج نہیں ہوتی, تو وہ ویسی کی ویسی نیچے آ گئی, اور ٹینس بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں پریزنٹ کنٹینیوس پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہو رہا ہے.
he said to her, we are visiting your house tomorrow. We are visiting, یہ بن جائے گا that they were visiting. صحیح ہے, تو are visiting کیا ہو گیا, were visiting. اور we they ہو گیا کیونکہ متکلم کو سبجیکٹ کے مطابق سبجیکٹ کو غائب کر دیا. صحیح ہے, جمع متکلم کو جمع غائب کر دیا. تو یہ یور سے مراد یہ ہر تھی, تو یور ہاؤس کو ہر ہاؤس کر دیا. صحیح, ٹمورو کو ہم نے کر دیا دا نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ باقی چیزوں کو میں مزید دوبارہ نہیں ذکر کر رہا ہوں گا, اس کو آپ دیکھتے رہیں. فی الحال ہم فوکس رکھیں گے صرف ٹینس کی چینج پر. تو آر وزٹنگ بن گیا ور وزٹنگ. پریزنٹ پرفیکٹ چینج ہوگا پاسٹ پرفیکٹ میں. I said to him, you have found us easily today. تو ہم کہیں گے I told him that he had found them. have found بن گیا had found. پریزنٹ پرفیکٹ کو ہم نے کر دیا پاسٹ پرفیکٹ. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کریں گے. I have been studying in your library this week. So Mary told you that she had been studying in your library that week. So I have been studying. Have been studying سے بن گیا had been studying. ٹھیک ہے, پاسٹ سمپل کو پاسٹ پرفیکٹ کرتے ہیں. John said to me, I saw your car outside yesterday. I saw, یہ پاسٹ سمپل ہے. یہ دیکھیں, John told me that he had seen my car outside the day before. saw سے ہو گیا had seen, past perfect. present جو past simple تھا اس کو ہم نے past perfect کر دیا. اسی طرح جو past continuous ہوتا ہے اس کو ہم past perfect continuous کر دیتے ہیں. جیسے he said I was working upstairs yesterday. تو اس کو ہو جائے گا he had been working. was working کیا ہو گیا, had been working. that he had been working upstairs the day before. پاسٹ پرفیکٹ ہم نے پڑھا تھا کہ چینج نہیں ہوتا. جیسے she said I had finished the work at that time. تو she said that she had finished the work at that time. یہاں پہ دیکھیں had finished ویسے کا ویسا آ جائے گا, اس میں چینج نہیں ہوگی. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہوتا ہے, اس کو ہم چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے, they said we had been living abroad for a long time. تو اس کا جو جب انڈائریکٹ بنے گا they said that they had been living abroad for a long time. had been living, no change. فیوچر ٹینس میں ہم کیا کرتے ہیں, will کو would کر دیتے ہیں. Tom said I will call them here tomorrow. Tom said that he would call them there the next day. here کو there tomorrow next day وہ ہو رہا ہے دوسرے جو ہم نے رولز پڑھے اس کے تحت. تو will کو کیا کر دیا, would کر دیا. ٹھیک ہے, باقی سب چیزیں ویسی ہی ہیں. must کو ہم had to کرتے ہیں. جیسے Jane said I must leave now. تو اس کو ہم نے کر دیا Jane said that she had to leave then. now کو then کر دیا, must کو had to کر دیا. آگے دیکھیں can کو could کرتے ہیں. جیسے he said to me I can meet you today. he told me that he could meet me that day. can کو could. صحیح ہے, can کی جگہ ہمارے پاس could آ گیا. یہاں پہ could اگر پاس کے لیے آ رہا ہو تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں had been able to. جیسے Mary said I could run faster in my childhood. کہ اپنے بچپن میں تیز بھاگ سکتی تھی. صحیح ہے, تو ابھی کیا بن جائے گا, Mary said that she had been able to run faster in her childhood. تو could کی جگہ had been able to یہ لگ جائے گا. ٹھیک, may might. صحیح, I may visit abroad tomorrow. کل ہو سکتا ہے میں بیرون ملک کا کوئی دورہ کروں. تو John said that he might visit abroad the next day. should کو should have been کر دیں گے. جیسے they said we should meet him. they said that they should have met him. صحیح ہے, should have کر دیں گے. اور have کے بعد ہمیشہ تھرڈ فارم آتی ہے تو meet کی خود بخود وہ تھرڈ فارم ہو جائے گی. تو یہ بھی یاد رکھیں جب ہم جہاں پہ بھی اگر یہ والا اوپر آپشن ہے نمبر 12 میں آ جائیں, could کو اگر آپ could have been میں, اگرچہ ہم نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے, تھوڑا سا یہ بات کی چیز ہے, اگر اس میں چینج کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو فورتھ فارم آئے گی اس طرح کی. صحیح ہے, اور یہاں جب آپ should کو should have been میں چینج کریں گے, should have been میں نہیں, سوری been ہی ہونا چاہیے, should have اور آگے تھرڈ فارم جو بیس فارم آ رہی تھی should meet, اس کو ہم نے تھرڈ فارم کرنا. یہ بین سوری غلطی سے لکھا گیا, should have been نہیں ہوگا. should کو should have میں چینج کریں گے اور should کے بعد جو بیس فارم تھی اس کو تھرڈ فارم میں چینج کریں گے. یہ تصحیح کر لیں, میں فائل جب بھیجوں گا یہ انشاءاللہ میں تصحیح کر کے آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ جو ہیں وہ چینجز تھیں.
جو ٹینس میں ہم کرتے ہیں اور ماڈل وربس میں کرتے ہیں جب ہم کسی بھی جملے کو انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا یہاں پہ لیسن مکمل ہوا. جو آپ کا ہماری اسپیکنگ ایکٹیویٹی ہے ڈے 1 کی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈے 1 میں جو ہے وہ آپ نے کسی مطلقاً سفر کا نہیں بتانا, کوئی ایڈونچرس ٹریول اگر آپ کا ہوا ہو تو اس کا بتانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا کبھی نہیں ہوا تو آپ اپنے کسی جاننے والے کا, کسی دوست بہن بھائی وغیرہ کسی کا بھی کوئی ایڈونچرس ٹریول ہو جس میں بہت زیادہ کوئی مہم جوئی قسم کا سفر ہو, وہ آپ نے بتانا ہے اور اس کی کچھ تھوڑی سی رویداد سنانی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈے 2 کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے اس پر گفتگو کرنی ہے. یہ تھوڑی سی فلسفی کی طرف آ جائیں گے ہم, تاکہ ہم ڈسکرائبنگ سے بڑھ کر کریٹیکل تھنکنگ کی طرف بھی جائیں اور کریٹیکل آئیڈیاز کو بھی بیان کر سکیں. تو آپ نے ایڈونچر کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں, صحیح ہے, کیا کردار ہے ایڈونچر, کیا ہماری زندگی کے لیے اچھا ہے برا ہے, یا دونوں چیزیں ہیں, اس میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. تو تھوڑا سا اس پر آپ لوگوں نے گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہوم ورک ہے یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایڈونچر, آپ کو کس قسم کی زندگی اچھی لگتی ہے, ایڈونچر فل زندگی ہو یا ایڈونچر سے خالی زندگی ہو. ٹھیک ہے, اور ہوم ورک آپ کا یہ کچھ جملے ہیں, ان جملوں کو آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کرنا ہے. یہ جملے آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہے ہیں, 20 جملے ہیں, ان 20 جملوں کو انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کرنا ہوگا. تو بس یہ ہمارا لیسن یہاں پر مکمل ہوا. کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اوکے جی, تو انشاءاللہ پھر بدھ کے دن ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.